خصوصی نشریات پاکستان بمقابلہ بھارت ایشیا کپ کا اہم ترین میچ تھا جو کہ بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ گیا پے در پے انٹرونشنز کے بعد. کھیل ہے، ہار اور جیت تو کھیل کا حصہ ہے، لیکن یہ کس نے سوچا تھا کہ پاکستان کا وہ بولنگ اٹیک جسے پاکستان کی حالیہ تاریخ کا بہترین بولنگ اٹیک کہا جا رہا ہے بھارت کے خلاف، یہی وہ بولنگ اٹیک ہوگا جس کے خلاف بھارت پاکستان کے ساتھ اپنا سب سے بڑا اسکور بنائے گا. 356 اس سے پہلے بنایا تھا 9 وکٹوں کے نقصان پر، آج تو بنا لیا صرف اور صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، لیکن یہ کس نے سوچا تھا کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو کہ اس وقت آئی سی سی رینکنگز کے اعتبار سے نمبر 1 ہے، وہ اور جس کو ان یوزولی فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا بھارت کے خلاف، وہ بھارت کے ہاتھوں تاریخ کی سب سے بدترین شکست یعنی کہ 228 رن اور پاکستان کی ایک روزہ میچز کی تاریخ کی کسی بھی ٹیم کے خلاف دوسری بدترین شکست سے 2-4 ہو جائے گا. اور ہوا بہرحال یہی ہے، 228 رن سے ہرا دیا ہے بھارت نے پاکستان کو ایک یک طرفہ مقابلے میں، یعنی کہہ لیجئے جتنے رنز پوری ٹیم نے بنائے پاکستان کی تقریباً اتنے ہی اکیلے وراٹ کوہلی نے بنا چھوڑے ہیں، اینڈ دیٹ ٹو ان ہز پرٹیکولر اسٹائل. سو کیا ہوا آج، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ بیٹنگ کنڈیشنز یعنی کنڈیشنز کا معاملہ تھا یا انڈین بولرز کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑی زبردست بولنگ کی؟ اگر کوئکلی ہم پہلے سکور کارڈ دکھا سکیں تاکہ پھر پینلز کے ساتھ ہم ڈسکشن اوپن کر سکیں کہ آج ہوا کیا. اگر آج کا کیا میں یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں سکور کارڈ، ہمیں ایک خلاصہ مل جائے. وراٹ کوہلی کمال، یعنی ان نٹشل 356 پہ 2 انڈیا، پاکستان 128 پہ 8 کیونکہ پاکستان کے 2 آخری بیٹسمین تو آ ہی نہیں سکے، حارث رؤف اور نسیم شاہ، جن کا مستقبل کا حالیہ میں اگلے میچز بھی بہرحال سوالیہ نشان ہے. وراٹ کوہلی 122 رنز، کے ایل راہل جنہوں نے کم بیک کیا بہت عرصے بعد، کچھ عرصے بعد، انہوں نے بھی 111 رنز بنا دیا. حالانکہ سوال تھا کہ اتنے ٹائم بعد آ رہے ہیں، پہلا میچ کھیل رہے ہیں، پریشر میچ ہے، لیکن راہل نے کمال کر دیا. اور شبمن گل نے بنایا 58 رنز. تو اور پاکستان کی جانب سے کوئی بھی قابل ذکر کارکردگی نہ ہو سکی. فخر زمان 27، سلمان آغا 23، افتخار 23. اور معذرت انڈین بولرز کی بات کریں تو انہوں نے الگ، کلدیپ یادو نے کمال ہی کر دیا. یعنی ہم بات کر رہے تھے کہ جناب سپنرز اور سپنرز کے لیے وکٹ سازگار نہیں، یہ وہ، ایسے میں ایک انڈین سپنر نے آج 5 وکٹس لے کے پاکستان کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا. ہمارا پینل یہاں پر ہمارے ساتھ ہے، ذرا بالکل پریسائز باتوں سے شروع کرتے ہیں. سٹارٹنگ فرام یو جناب یونس خان صاحب. اتنا رن تو پہلے پڑ گیا، چلے پہلے اگر آج جب دن کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا تو چھا ہی گیا. ہم ذرا پاکستان کی بیٹنگ سے آغاز کر لیتے ہیں. بابر اعظم کو 11 بالز لگی اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے میں، شروع کی 10 بالز ان سے بیٹ ہوئے، پھر انہوں نے ایک چوکے سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا. بابر اعظم اور رضوان، چونکہ یہ جوڑی بہت ڈسکس ہوتی ہے، ان کے بارے میں کہیے پہلے کیا ہوا. بالکل، جس طرح ہم سب شوق میں ہیں، میں بھی سب شوق میں ہوں، بس کوئی الفاظ نہیں. ہم سب کو بہت شوق تھا میچ دیکھنے کا، سب شوق میں، یہ شوق سے شوق تک کا سفر ہے، ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اور جس طرح آج ہماری ٹیم آؤٹ کلاس ہوگی، میں بھی آؤٹ کلاس ہوگی، اور میں اب یہاں سے جا رہا ہوں. اچھا، یہ شارٹ آف ورڈ بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں، اگر میں اس ٹیم کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، دیکھیں ہو جاتا ہے آپ کی آن دی ڈے بیٹ پرفارمنس ہو جاتی ہے، آپ کی بالنگ نہیں ہو رہی تھی، آپ کی بیٹنگ نہیں ہو رہی تھی، لیکن ڈس اپوائنٹڈ یہ ہے کہ جس طرح ہم ہارے ہیں، کوئی انٹینٹ نہیں تھا، اور آخر میں آپ کے بیٹرز بھی پورے نہیں آ سکے. اور یہ وہ ٹیم ہے، اگر میں ہسٹری میں جاؤں پاکستان کی، تو ایک ہاتھ سے بھی بیٹنگ کرنے کے لیے اپنے ٹیم کے لیے آئے ہیں. اور آج ڈس اپوائنٹڈ میں اس طرح ہوا ہوں کہ بس میچ ہو گیا اور سب باتیں کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، اور بس کہ میچ ختم ہو گیا اور 2 دن سے میچ ہو رہا تھا. یہ دیکھیں، ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو گیمز ہوتی ہیں انڈیا پاکستان کے، یہ اس گیم سے بڑھ کے ہے آپ کا. اور یہ صرف سکلز کا گیم نہیں ہوتا، یہ ایک 2 نیشنز کھیل رہی ہیں، تو یہ آپ کو اپنے سکن کے باہر آنا ہوتا ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹاپ بالنگ کے خلاف جس طرح انڈین بیٹرز نے پلان بنا کے آئے، اور انہیں وہی اسکل والے بیٹر تھے جو کچھ ہی دنوں پہلے جب وہ بیٹنگ کرنے آ رہے تھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن آج جب وہ آئے تو آج اسکل تو وہی تھے، کنڈیشن بھی کوئی آسان نہیں تھی. اگر کل کی میں بات کروں، جس طرح آج کی کنڈیشن اگر مشکل تھی ہمارے بیٹرز کے لیے، تو کل بھی کنڈیشن اتنی آسان نہیں تھی انڈین بیٹرز کے لیے. لیکن وہ پلان لے کے آئے اور ان کی ایگزیکیوشن بہت زبردست تھی. تو ڈس اپوائنٹڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر خدا نہ خواستہ ان 3 بالرز کے میں سے کوئی بھی بالر انفٹ ہوا تو کیا کریں گے. آج وہ انفٹ ہوا تو ہمارے پاس کوئی آنسر ہی نہیں تھا
کہ کوئی سلپ نہیں ہے, کچھ ایگریشن نہیں ہے, اور ہم صرف چاہ رہے ہیں کسی طرح یہ 24-25 اوور ہو جائیں, میچ ختم ہو جائے, اور میچ بس ہم بیٹنگ کرنے آئے, اور ہم نے بیٹنگ میں بھی وہی دیکھا. میرے خیال سے اس طرح not only about the result. No, it's not about result. یہ مسئلہ ہے. دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, ہم بھی کافی دفعہ کھیلے, ہم بھی اسی طرح کھیلے ہوں گے اپنے لائف میں ہمیشہ. یہ نہیں کہ چیمپئنز کی طرح نہیں کھیلے, لیکن باڈی لینگویج آپ کو چیمپئنز کی طرف وہ کہیں بھی نہیں تھی. نمبر 1 پاکستان نمبر 1 ٹیم تھی میرے خیال سے, اب نہیں ہے. اب اس میچ کے بعد تھوڑا سا اوپر نیچے گئی ہے, آسٹریلیا آ گئی اوپر. ہم اس میچ کے ساتھ ہی ہم نے اپنی نمبر 1 رینکنگ بھی تو آج ہم سارے شعبوں میں آؤٹ کلاس ہو گئے ہم لوگ. پاکستان کا جو فال آف وکٹ جس انداز سے ہوا, جو کہ ہوتا ہی چلا گیا, مطلب میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ 9ویں اور 10ویں وکٹ کیوں نہیں آئی, پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ نہیں ہم تو 8 پہ ختم ہو گئے, جو کہ باقی 2 آ ہی نہیں سکے. کامران آپ شروع سے کہہ رہے تھے کہ ٹاس جیتنے, ابھی کوہلی نے بھی کہا کہ ہم نے وہ بلیسنگ ہی ہو گئی کہ ہم ٹاس ہار گئے. ٹاس جیت کے جب ہم نے بول کرنے کا فیصلہ کیا تب سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کل کہا کہ بلنڈر ہے. سوال میرا ہے کہ ابھی جو ہمیں اتنی دشواری پیش آئی بیٹنگ کرنے میں, دیز ور ویری ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ٹو بیٹ, یا پھر انڈین بولرز نے بہت ایکسیپشنلی بول کیا, نہیں اگر کیا ہمارے بالرز بھی ہوتے تو اسی طرح سے آؤٹ کلاس کر دیتے. کنڈیشنز اتنی زیادہ فیوریبل تھی بالرز کے لیے, کیا بہت ہی ڈیفیکلٹ تھی بیٹنگ کے لیے, بیٹنگ کے لیے انڈر لائٹ. اور جب آپ نے سٹارٹ ہی ایک غلط ڈیسیژن سے لیا بلنڈر مارنے سے, تو آپ اپنی ٹیم پوری انڈر پریشر لے کے آ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ کھیل رہے ہیں 4 فاسٹ بولر, آپ ٹاس جیتے ہوئے ہیں, انڈر لائٹ آپ بالنگ کریں گے تو یہی سوئنگ آپ کو شاہین سے بھی ملنی تھی, نسیم سے بھی ملنی تھی, جو انہوں نے ڈے پہ تھوڑی نسیم کی سوئنگ بال نظر آئی ہے.